بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھے۔ عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے کی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ دوستوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے اور بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستوں، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستوں، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستوں، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی رہی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی دودھ پلایا،
یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ میں آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی تھی۔ مکہ پہنچی تھی، لیکن یہ معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستوں، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا، اور خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دیں، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑیں۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی، میری زندگی میں برکتوں کا رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس اور رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئیں۔ دوستوں، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا تھا جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ سب ساتھ میں کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستوں، اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا دیا، آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستوں، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور پریشان ہوتی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگیں کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کے پاس دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔
اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 76 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی، تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے دو خاص باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری یہ بات تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب ان کا ننیال بھی تھا۔ دوستوں، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اس سے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا، اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی، اور یہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت غم ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب دیکھتے ہیں پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد موجود تھی۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اس دنیا میں جنت بنانے کا خواب دیکھنے لگا۔ دولت، طاقت اور گھمنڈ میں اس قدر ڈوب گیا کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ وہ تھا سداد بن عاد۔ اس نے ایک ایسی جنت بنانے کا اعلان کیا جو اللہ کی جنت سے بہتر ہو۔ کیا وہ اس میں داخل ہو سکا؟ کیا اللہ نے اسے اجازت دی؟ آئیے سنتے ہیں ایک حیرت انگیز اور عبرتناک داستان، سداد کی جنت اور اس کا انجام۔ سداد بن عاد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی نسل سے تھی۔ قوم عاد جسمانی طور پر بہت طاقتور تھی۔ ان کے محل اور اونچے ان کے شہر مضبوط قلعوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سداد اور اس کا بھائی سدید دونوں نے مل کر بہت ہی زمینوں کو فتح کیا، مگر جلد ہی سداد نے دل میں گھمنڈ کر لیا۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگا، اور پھر اس نے کہا اگر اللہ جنت بناتا ہے تو میں بھی بناؤں گا، بلکہ اس سے بھی عالیشان بناؤں گا۔ سداد نے اپنے وزیروں اور غلاموں کو حکم دیا، مجھے ایک ایسی جنت چاہیے جس میں سونے چاندی کے محل ہوں، ہیروں کے درخت ہوں اور موتیوں سے جڑی زمین ہو۔ پوری دنیا میں اعلان کروا دیا گیا، جو کوئی نایاب چیز لا سکتا ہے لے آئے۔ سونا، چاندی، ہیرے، جعفران، کستوری، عنبر دنیا بھر سے لا کر اکٹھا کیے گئے۔ ہزاروں مزدور اور کاریگروں نے سالوں کی محنت کے بعد ایک جنت تیار کی۔ دنیا والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سداد کی جنت کچھ ایسی تھی
सोने के पेड़, चांदी के पत्ते, हीरों जवाहरात से सजी दीवारें, महकते बाग, नरमो आरामदेह बिछौने, मीठे पानी के चश्मे, हर चीज देखने लायक थी। शद्दाद ने कहना शुरू किया, मैं खुदा हूं, ये जन्नत मेरी बनाई हुई है। उसने अपने नाम की तख्तियां लगाईं और इस जमीन पर बनी जन्नत को जन्नत शद्दाद कहा जाने लगा। अल्लाह ताला ने इस घमंडी कौम की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, एक अल्लाह को मानो, उसी ने तुम्हें बनाया है, उसी की जन्नत हमेशा रहने वाली है, ये दुनिया फानी है। मगर शद्दाद ने जवाब में ठहाका लगाया और बोला, तू किस जन्नत की बात करता है? देख मेरी बनाई हुई जन्नत। कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा कहा। उन्होंने कहा, तू मनहूस है, तू हमारे बड़ों से अलग रास्ता दिखाता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला कि अब यह कौम नहीं मानेगी, अब इन पर अजाब उतरेगा। शद्दाद को भी यह पैगाम पहुंचा, मगर उसके दिल पर ताला लग चुका था। वो बोला, अब मैं इस जन्नत में बैठकर खुदा बनूंगा। वो दिन आया जब शद्दाद अपनी पूरी कौम, पूरी फौज और अमीरों के साथ अपनी बनाई जन्नत की तरफ चला। रास्ते में वो कहता रहा, आज मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा और सारी दुनिया देखेगी मेरा कमाल। जैसे ही उसने अपनी जन्नत के दरवाजे पर कदम रखा, एक जोर की चीख आई, शद्दाद घोड़े से गिरा और वहीं उसकी रूह निकल गई। शद्दाद वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, वो शख्स जो जन्नत बनवाकर उसमें बैठने के सपना देख रहा था, ये कदम भी अंदर ना जा सका। उसका घमंड उसे ले डूबा। वो जन्नत जिसकी तामीर में सालों लगे, उसी के बाहर उसकी लाश पड़ी रह गई। कुरान में कौम आद का जिक्र कई बार आता है ताकि हम सब इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुमने पहले कौम आद कितनी ताकतवर थी? शद्दाद ने सोचा कि दौलत से जन्नत खरीदी जा सकती है, मगर अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जन्नत ईमान और नेक अमल से मिलती है। न ताकत काम आई, न दौलत, न महल काम आया, न सोना। आखिर में एक इंसान मिट्टी में जा मिला। दोस्तों, शद्दाद की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक सबक है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम भी दुनिया की जन्नत में इतने मशगूल हो चुके हैं कि असल जन्नत को भूल गए हैं। असली जन्नत अल्लाह की है, जिसमें दाखिल होने के लिए घमंड नहीं बल्कि नम्रता चाहिए, दौलत नहीं बल्कि नेकी चाहिए। दुआ करें, या अल्लाह हमें घमंड से बचाए और हमको अपनी जन्नत अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबको चाहिए कि दीन पर चलने की कोशिश करें, 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करें और नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।